بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پی ٹی آئی کے سابق سربراہ، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں بانی سربراہ، سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں قید ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف 190 بلین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، یہ القادر ٹرسٹ کا، وہ چل رہا ہے۔ اس موقع پر روزانہ ان کی اخبار نویسوں تک رسائی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی وہ روز اب بات کرتے ہیں۔ آج انہوں نے یہ بات کی ہے کہ لاوا پکا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب لوگ جیل جانے اور جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین کرام، میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میرے ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں۔ میں طویل عرصہ سے پی ٹی آئی میں شامل لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں رہا ہوں، مجھے ان دلوں میں تیل نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم اس موضوع پر گفتگو جاری رکھیں، قبل اس کے کہ ہم اس گفتگو کو آگے لے جائیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ ساتھ شیئر کریں۔ آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا اور ان کی 1 سال کی جیل کی سالگرہ جو ہے وہ بھی منائی ہے سوابی میں ایک جلسہ کر کے پی ٹی آئی نے۔ یقیناً وہ ایک جلسہ بڑا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ سب کچھ طوفان میں بہا کر لے جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے اسٹریٹ پاور یوز نہیں کی۔ اسٹریٹ پاور کو انہوں نے کہا اسٹریٹ موومنٹ۔ اب اسٹریٹ موومنٹ انہوں نے یوز نہیں کی، انہوں نے ابھی تک تو کوشش نہیں کی ان کے لوگوں نے کہ وہ باہر نکل آئیں۔ اسٹریٹ پاور تو یہی ہوتی ہے، آپ کال دیں، لوگ آپ کی کال پر اکٹھے ہو جائیں اور پھر وہ مظاہرے بھی کریں اور کہیں بیٹھ بھی جائیں اور اٹھے نہ وہاں سے اس وقت تک کہ جب تک کہ ان کے لیڈر کو رہا نہ کر دیا جائے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ ہے کہ وہ جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں اور پھر جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کام صرف خان صاحب، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام میں تو ممکن ہے، ان لوگوں میں ممکن ہے جو لوگ مذہبی جماعتوں کے بہت قریب ہیں، کسی مشن اور کسی سوچ کی خاطر تو وہ جان دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ سارے کی ساری ماڈرن دنیا کے لوگ ہیں، انہیں پی ٹی آئی کے نعرے، پی ٹی آئی کے گیت، سب کچھ سوشل میڈیا پہ سننے کا بڑا شوق ہے اور حمایت میں نعرے بھی لگاتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں جیل کاٹنی پڑ جائے، مار کھانی پڑ جائے، کہیں گولی کھانی پڑ جائے تو یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک لوگوں کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا سڑکوں پر نہیں نکال سکی۔ اس طرح ان کے اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو لیڈرشپ جن کے پاس ہے وہ سارے کے سارے کالے کوٹ پہنے والے ہیں۔ انہوں نے صرف عدالتوں میں اپنے لیکچر تو دے سکتے ہیں، اپنی تقریریں تو کر سکتے ہیں، لیکن باہر آ کر وہ لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خود ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ کوشش ہے کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو توسیع دینے کی اگر بات ہوئی تو ہم احتجاج کریں گے۔ ابھی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کوئی مدت ملازمت میں کوئی توسیع ہو رہی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر 2/3 اکثریت تو نہ ختم ہوتی نا۔ ابھی تو 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے کہ آئین میں کس طرح ترمیم کریں گے۔ بار انہوں نے کہا کہ اگر توسیع کی گئی تو ہم کی کوشش کی گئی تو ہم احتجاج کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ 2/3 اکثریت قائم کر کے موجودہ حکومت آئین میں ترمیم کا، آئین میں تبدیلی لانا چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اور یہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم
اور ہماروں نے کہا کہ مخالفین کو کہ گفتگو سے ایسا پتہ لگتا ہے جیسے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، یہ انہوں نے طنزاً وہ کہا جو ایک بار بلاول بھٹو زرداری سے غلط جملہ نکل گیا تھا منہ سے۔ بہرحال کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ خان صاحب کی پارٹی کے اندر اتنی جان نہیں ہے۔ کاش جتنی ان کی فالوئنگ ہے، جتنے لوگ ان کو چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ سارے کے سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر تو عمران خان کو کوئی بندہ گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی عرصہ زیادہ عرصہ انہیں جیل میں نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے خان صاحب جیل میں ہیں کہ ان کے لوگ صرف گھروں میں بیٹھ کر ان کے گیت گاتے ہیں۔ قیدی 804 کا جو نغمہ ہے وہ گا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے باہر نکلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کاش کہ سیاسی جماعتوں میں اتنے بہادر اور دلیر لوگ موجود ہوں کہ جو اپنے قائد اور اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے ایجیٹیشن کر سکیں۔ فی الحال تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ تلوں میں تیل نہیں ہے، اور یہ زیادہ جو ابھی سارے کام جب ہوتے نظر آئیں گے، ابھی تو جنرل فیض کے جیل کے فوجی تحویل میں جانے کے بعد تو ویسے بھی ان کی امیدیں اب مایوسی میں تبدیل ہو چکی ہوگی۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ جنرل فیض کے جیل جانے یا جو جنرل فیض کو سزا ہو جانے کے بعد پی ٹی آئی کا شیرازہ قائم رہ سکتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض کی سرپرستی اس وقت بھی ان کو حاصل تھی۔ چلیے آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سی ایسی باتیں منظر پر آ جائے گی جو ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ ان میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں عمران خان شاید وہ باہر آ جائیں گے۔ انہوں نے جو مطالبات پیش بھی کیے تھے اور جو نچلی سطح پر رابطہ بھی ہوا تھا، تو بڑے بڑے مطالبات تو ویسے ہی انہوں نے آؤٹ رائٹلی کہہ دیے کہ یہ نہیں ہوتا۔ بڑا مطالبہ یہی تھا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، دوبارہ الیکشن کرا دیے جائیں، اور پھر ان کی پارٹی کو اقتدار میں آنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس طرح کے مطالبات تو شاید اب مذاق ہی لگیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب دوبارہ برس اقتدار آ جائیں یا باہر آ کر وہ پھر پاکستان میں لیڈری کریں۔ ایک ہی راستہ ان کے لیے ہوگا کہ وہ خاموشی سے منہ چھپائے بیرون ملک چلے جائیں، یہی ان کے لیے انارو ہوگا۔ شکریہ۔